الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے تمام ہی مہینوں کو بڑی عظمتوں والا بنایا اور ہر مہینہ اپنی فضائل رکھتا ہے، لیکن اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اس میں وہ تاریخی واقعہ پیش آیا کہ جس کی مثال قیامت تک کوئی نہیں آ سکتی، اور وہ شہادت امام حسین ہے، واقعہ کرب و بلا ہے۔ حضرات گرامی، یاد رکھیے، اللہ پاک جب کسی کو کوئی مقام و مرتبہ عطا فرمائے تو جس کا جتنا بڑا مقام و مرتبہ ہو اس پر اسی کے مطابق آزمائش و امتحانات آتے ہیں، کیونکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام، بڑا مرتبہ تھا۔ اسی مقام و مرتبے کے لحاظ سے آپ پر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی اور آپ نے اس پر سر خم تسلیم کیا، اس پہ ثابت قدم رہے۔ حضرات گرامی، تو امام علی مقام کی یہ شہادت جو ہے بڑی دلدوز ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل آپ کی ولادت اور آپ کی شہادت کی خبریں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرات گرامی، بہت سے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کئیوں کی شہادتیں ہو بھی جاتی ہیں، لیکن امام علی مقام کی شہادت ایک عجیب شہادت ہے کہ یہاں پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے ہی ہر طرف شہادت کا شورہ ہو گیا۔ کبھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی فرشتہ آتا، وہ شہادت کی خبر دیتا، کبھی جبریل امین آتے، وہ شہادت کی خبر دیتے، کبھی کسی کو کوئی خواب نظر آتا، اس کی تعبیر آپ کی شہادت ہوتی۔ حضرات گرامی، اس حوالے سے آج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 ہجری 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب صبت رسول اللہ اور ریحانت الرسول ہے، اور آپ کے برادر معظم کی طرح آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سردار اور اپنا فرزند بنایا نبی کریم علیہ السلام۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ کمال محبت تھی۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، مستدرک للحاکم کی حدیث پاک ہے، فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں یعنی حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، ان دونوں سے عداوت کی، اس نے مجھ سے عداوت کی۔
اللہ اکبر، جنتی جوانوں کا سردار آپ کو قرار دیا حضرات گرامی۔ اور پھر امام علی مقام کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 50 سے زائد تھی، لیکن باوجود اس کے جوان مردی، بہادری، یہ سب آپ کے اندر تھی۔ تو علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اس وجہ سے بھی آپ کو آقا علیہ السلام نے جوان فرمایا، اور تمام اہل جنت کے سردار آپ کو فرمایا، کیونکہ حضرت امام علی مقام جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور جنت میں چونکہ کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب کے سب جوان ہوں گے، اس لیے فرمایا جنتی جوانوں کا سردار۔ اور ان دونوں کے بارے میں امام نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ہما ریحان من الدنیا، کہ یہ دونوں حسن و حسین دنیا میں میرے پھول ہیں حضرات گرامی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ ان دونوں کو پھول کی طرح سونگھتے اور سینہ مبارک سے لپٹاتے۔ آپ دیکھیں وہ حسین جسے نبی کریم علیہ السلام سینے سے چمٹائیں، وہ حسین جنہیں نبی کریم علیہ السلام چومے، اس حسین کو میدان کرب و بلا میں ظالموں نے نیزوں بھالوں سے زخمی کیا، چور چور کیا، اور معاذ اللہ اس حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے ظالموں نے۔ یہ وہ حسین ہے جس کے سینے کو مصطفیٰ نے چمٹا ہے، یہ وہ حسین ہے کہ جس کو مصطفیٰ نے چوما ہے۔ میدان کرب و بلا میں ظالموں نے حضور کی بوسہ گاہ کا بھی خیال نہیں کیا حضرات گرامی۔ اور آپ کی شہادت کی خبریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی ام الفضل بنت حارث حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ایک روز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور حاضر ہوئیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک پریشان خواب دیکھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کیا؟ عرض کیا وہ بہت ہی شدید ہے، ان کو اس خواب کے بیان کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکرر دریافت فرمایا، دوبارہ دریافت فرمایا، تو عرض کیا میں نے دیکھا کہ جسد اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ ارشاد فرمایا تم نے بہت اچھا خواب دیکھا، انشاءاللہ تعالی فاطمہ زہرا کے بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت امام حسین پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل کی گود میں دیے گئے۔ ام الفضل فرماتی میں نے ایک روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا، کیا دیکھتی ہوں کہ چشم مبارک سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر فرمائی کہ میری امت اس فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا کیا اس کو؟ فرمایا ہاں۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے، جس جگہ یہ قتل ہوگا، یہ قتل کیا جائے گا، جبریل امین اس جگہ کی سرخ مٹی بھی میرے پاس لے کر آئے۔ تو حضرات گرامی، امام علی مقام کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی۔ شیر خارجی کے ایام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الفضل کو آپ کی شہادت کی خبر دی۔ خاتون جنت نے اپنے اس نونہال کو زمین کربلا میں خون بہانے کے لیے اپنا خون جگر دودھ پلایا۔ علی المرتضیٰ نے اپنے دل بند جگر کو خاک کربلا میں لوٹنے اور دم توڑنے کے لیے سینے سے لگا کر حضرات گرامی پالا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بیابان میں سوکھا حلق کٹوانے اور راہ خدا میں مردانہ وار جان نظر کرنے کے لیے امام حسین کو اپنی آغوش رحمت میں تربیت فرمایا۔ حضرات گرامی،
इमाम अली मकाम की शहादत की खबरें बस इतनी ही नहीं, बल्कि इमाम अली मकाम की शहादत की खबरें कभी जिब्रील अमीन लाते तो कभी कोई और फरिश्ता लेकर आ रहा होता। हजरत गिरामी, आप देखें ऐसे मौके पर भी उन लोगों पर कोई शिकवा शिकायत उनकी जबानों पर नहीं आया। हजरत गिरामी, हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो वो हैं, अल्लाह फरमाता है वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, कि और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शजर व हदर सलाम करते हैं। बदर में मलाइका लश्करी बनकर हाजिर खिदमत होते हैं। चांद इशारों पर चला करता है। कौनैन के जर्रे जर्रे पर बहुक्म इलाही वो हुकूमत करते हैं। बावजूद इसके हजरत गिरामी, हुजूर अगर चाहते दुआ फरमाते इमाम अली मकाम से आजमाइश टल जाती, लेकिन हजरत गिरामी बावजूद इसके उस फर्जंद अर्जुमंद के खबर शहादत पाकर चश्मे मुबारक से अश्क तो जारी हो जाते हैं, मगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम दुआ के लिए हाथ नहीं उठाते। बारगाह इलाही में इमाम हुसैन के अमन सलामत और हादसा हाइला से महफूज रहने और दुश्मनों के बर्बाद होने की दुआ नहीं फरमाते। ना अली मुर्तजा अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, इस खबर ने तो दिलो जिगर पारा पारा कर दिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्बान बारगाहे हक में अपने इस फर्जंद के लिए दुआ फरमाइए। ना खातून जन्नत इल्तिजा करती है कि सुल्तान दारैन, आपके फेज से आलम फेजियाब है और आपकी दुआ मुस्तजाब है, मेरे इस लाडले के लिए दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर। हजरत गिरामी, ना अहले बैत, ना अज़वाज मुतहरात, ना सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान सब खबर शहादत सुनते हैं, शोरा आम हो जाता है, मगर बारगाह रिसालत में किसी तरफ से दुआ की दरख्वास्त पेश नहीं होती। हजरत गिरामी, बात यह है कि मकाम इम्तिहान में साबित कदमी दरकार है। यहाँ ये उज़्र तामुल का महल नहीं है, यहाँ आज़ार पेश किए जाए, नहीं नहीं। हजरत गिरामी, आप देखें यहाँ पर उन्होंने मसाइब व आलाम को बर्दाश्त करना मंजूर किया और अहादीस में इसकी शहादत की बहुत खबरें वारिद हैं। और जो है हजरत गिरामी मौजम कबीर की हदीस पाक है, हदीस नंबर 2814, हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है। रिवायत करती है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्रील ने खबर दी कि मेरे बाद मेरा फर्जंद हुसैन जमीन तफ में कत्ल किया जाएगा। और जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास ये मट्टी लाए। उन्होंने अर्ज किया, ये हुसैन के खाकगाह मक्तल कत्ल होने की जगह की खाक है। हजरत गिरामी, ये तफ वो मकाम है, कूफा के करीब है और इस मकाम का नाम करबला है। यहाँ इमाम अली मकाम ने अपनी जान का नजराना पेश किया। दूसरी हदीस मुस्नद इमाम अहमद की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे दौलत सराय अक़दस में वो फरिश्ता आया जो इससे पहले कभी हाजिर ना हुआ था। उसने अर्ज किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फर्जंद हुसैन कत्ल किए जाएंगे और अगर आप चाहें तो मैं आपको उस जमीन की मिट्टी मुलाहिजा कराऊं जहां वो शहीद होंगे। फिर उसने थोड़ी सी सुर्ख मिट्टी पेश की। हजरत गिरामी, इस किस्म की हदीसें बाकसरत वारिद हैं। किसी में बारिश के फरिश्ते के खबर देने का तज़किरा है, किसी में उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खाके करबला सुपुर्द करने और उस खाक के खून हो जाने को अलामत शहादत इमाम अली मकाम करार देने का तज़किरा है, जिससे मालूम होता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस शहादत की बार बार इत्तला दी गई और हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी बारहा इसका तज़किरा फरमाया। और ये शहादत इमाम अली मकाम के बचपन के जमाने से ही मशहूर हो चुकी थी और सबको मालूम हो गया था कि इसका मशहद शहीद होने की जगह करबला है। हजरत गिराम, और हाकिम ने इब्ने अब्बास से रिवायत किया, मुस्तदरक की हदीस है, इब्ने अब्बास से रिवायत किया
کہ ہم کو کوئی شک باقی نہ رہا، اور اہل بیت علیہم الرضوان با اتفاق جانتے تھے کہ امام حسین کرب و بلا میں شہید ہوں گے۔ ایک مرتبہ امام علی حضرت مولا علی کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ چلے سفر صفین میں، جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار اقدس ہے، تو حضرت علی نے ندا کی ساتھ والے میں سے ایک کو، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہرو۔ میں نے عرض کیا کس لیے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے، اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی دکھائی۔ اللہ اکبر! حضرت مولا علی کے ہمراہ کچھ لوگ تھے، جب یہ سب حضرت امام علی مقام کی قبر کے مقام پر پہنچے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے، جوانان آل محمد اس میدان میں شہید ہوں گے، آسمان و زمین حضرات گرامی ان پر روئیں گے۔ اللہ اکبر! ان خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولا علی اور صحابہ کرام زمین کربلا کے چپے چپے کو پہچانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہاں اونٹ باندھے جائیں گے، کہاں سامان رکھا جائے گا، کہاں خون بہیں گے۔ یہ شہادت کا کمال ہے، ایسا اعلان عام ہو، اپنے پرائے سب جان جائیں، مقام بتا دیا گیا، وہاں کی خاک شیشیوں میں رکھ لی گئی ہو، اس کے خون ہو جانے کا انتظار ہو، اور شوق شہادت میں کمی نہ آئے۔ حضرات گرامی آپ دیکھیں پہاڑ بھی ہوتا اس مقام پر تو وحشت سے گھبرا اٹھتا، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو جاتا، مگر جو رضائے الہی کے طالب ہوں، اللہ اکبر، ان کے دلوں پر پریشانی اور وحشت یہ نہیں بھٹکتی حضرات گرامی، اور وہ کبھی بھی اس بڑی مصیبت سے رہائی خلاصی اس کی دعا بھی نہیں مانگتے، بلکہ ان ساعتوں کا شوق سے انتظار کرتے ہیں کہ کب وہ ساعتیں آئیں اور ہم اپنے رب کے حکم کی تعمیل کریں۔ حضرات گرامی تو یہ حضرت امام علی مقام کی پیدائش تو ہوئی، ساتھ ہی شہادت کی سینکڑوں خبریں دی گئیں، اور یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پھر آگے چل کے کیا ہوا، آپ کی شہادت کے معاملات کیا ہوئے، کیسے ہوئے، یہ انشاءاللہ آئندہ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔